طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معانی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن محترم ٹیچر، میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں ان الفاظ کے معنی پر گفتگو کرنے سے پہلے۔ یاد رکھیے کہ الفاظ کے معنی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہیں لغوی معنی، جن کو انگریزی میں آپ لٹری میننگز کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں مجازی معنی، جن کو ہم انگریزی میں فگریٹو میننگز کہتے ہیں۔ اب لغوی معنی تو ہو گئے ہر لفظ کے، وہ لغت میں آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن ان لغوی معنی کے ساتھ اور چند معنی بھی دیے ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا اور سوچنا ہوگا کہ کسی متن میں، کسی نظم میں یا کسی نثری عبارت میں کوئی لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کن معنی میں استعمال ہوا۔ تو میری تجویز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ بچوں کو پہلی جماعت سے ہی اس طرف لانا شروع کر دیں، ان کو بتانا شروع کر دیں کہ اس لفظ کے یہ معنی ہیں، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ لفظ اس متن میں استعمال ہوا ہے یا اس جملے میں استعمال ہوا ہے وہ معنی اس کے یہ ہیں۔ اور دوسری ایک اور اہم بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ کو آپ مشکل لفظ نہ سمجھتے، لیکن آپ ذرا بچوں کے حوالے سے سوچیں کہ ان کے لیے شاید مشکل الفاظ کی جو فہرست ہے وہ خاصی طویل ہوگی۔ ایک لفظ جو آپ کو بہت آسان لگتا ہے بچوں کو وہ مشکل لگے گا، لہٰذا یہ احتیاط بھی آپ نے کرتے رہنا ہے۔ حمد اللہ کی تعریف، والی، مالک، داتا، دینے والا، سخی۔ اب دیکھیں یہ دو معنی ہو گئے، ہمت، طاقت، روشن، مشہور۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشن کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو ہیں کہ ایسی جگہ یا کوئی چیز جس پر روشن پڑ رہی ہو اور وہ چمکتا ہوا نظر آئے، مگر اس کے ایک معنی مشہور کے بھی ہیں، لہٰذا لغوی معنی ہو گئے چمکتا ہوا اور مجازی معنی ہو گئے مشہور۔ مالی، پھلوں پھولوں کے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ جہان، سب زمین آسمان، پوری کائنات جس کو کہتے ہیں آپ۔ بخش یعنی دے، جگ، دنیا۔